السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 276۔ یمحق اللہ، یمحق کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند فرماتا، کل ہر کفار ناشکر عظیم گناہ گار کو، سے محق ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ چاند کی آخری تاریخوں کو بھی محاق کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں چاند بالکل نہیں ہوتا، جس کو ہم اماوس کی راتیں کہتے ہیں نا، اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ سود کو اس طرح سے مٹاتا ہے کہ سود میں کوئی برکت نہیں ہوتی، انسان کروڑوں بھی کما لے، اربوں بھی کما لے، وہ خالی جیب رہ جاتا ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور اللہ صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ آج آپ نے 10 روپے خرچ کیے ہیں، کل انشاءاللہ آپ کو 20-25 مل جائیں گے، پھر اگلے دن اور اگلے دن اور، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو یوربی یہاں بھی بڑھاتا ہے، وہاں بھی ہمارے اعمال نامے میں بھی بڑھاتا ہے، اور قیامت والے دن اس کا اجر بخشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور بخشش سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ گناہ گار اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آ جائے تو اس کو بڑا پیارا لگتا ہے، وہ اپنے فرشتوں میں کہتا ہے دیکھ میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، میرا بندے نے میری طرف رجوع کیا ہے، وہ میری طرف آ گیا ہے، اس کو بڑا اچھا لگتا ہے گناہ گار جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن ناشکرے بندے نہیں پسند اسے، وہ دے ہی بھی جاتا ہے اور ہم اس کو اون کر کر کے فار گرانٹیڈ لیے جاتے ہیں، اور یاد ہی نہیں ہوتا کہ دینے والا کون ہے اور ہمیں اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ نہیں پسند، میں پسند نہیں کرتا، میں دوست نہیں رکھتا ہر ناشکرے گناہ گار کو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے قلیل بندے پسند ہیں، اور قلیل بندے وہی ہیں جو اس کے شکر گزار ہیں۔ تھوڑا ملے زیادہ ملے وہ اس پر روتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ عاجزی ہے اظہار ہی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 277۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے رہے، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم نہ تو وہ خوفزدہ ہوں گے، ولا ہم یحزنون اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت بڑی پیاری ہے اور اس سے بڑا سکون ملتا ہے، قلبی روحانی سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھ کے۔ اور اللہ پاک نے اس سکون والی آیت کو قرآن پاک میں کئی بار اتارا ہے تاکہ میرے بندوں پر سکینہ نازل ہو، تسکین نازل ہو۔ ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، خالی ایمان قبول نہیں ہے، خالی نیک اعمال قبول نہیں ہے، بلکہ صلاۃ اور زکوٰۃ بھی ساتھ ہیں، یعنی کہ جس کے پاس یہ ساری دولتیں موجود ہوں گی نا، ایمان کی، نیک اعمال کی، نماز کی، زکوٰۃ کی، تو پھر ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اگر کسی کے پاس ان چاروں میں سے ایک بھی نعمت ہوگی نا، اور وہ اتنے پرخلوص اور اتنے ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہا ہوگا نا اس ایک بھی نعمت کو، ایک بھی راحت کو، ایک بھی رحمت کو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی لاج رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہ چاروں ہوں تو اس کا تو جنت میں مقام ہی بڑا بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب میں جگہ دے گا، اور بندے کو تب تک اپنے رب سے راضی نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ اپنے رب کے قریب نہ پہنچ جائے۔ جس کی خاطر ساری زندگی اتنی صحبتیں صحیح ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمیں ملنا چاہیے، باقی جنتی راحتیں اور نعمتیں سب ایک طرف ہیں، لیکن جو اللہ پاک کی رضا اور اس کی چاہت ہے وہ ایک طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ جب یہ سود کا سارا پروسیجر نازل ہو رہا تھا، ساری آیات نازل ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود کے بارے میں، حرمت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آج سے ہر قسم کا سود جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے، تو کچھ صحابہ کا مال جو تھا وہ سود کے اوپر چل رہا تھا، اور کچھ چیزیں جو تھیں وہ بھی ان پروسیس تھیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جو ہمارا سودی مال پہ کاروبار چل رہا ہے، ہم اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں سے اپنا اصل مال نکال لو اور جو سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے اوپر فرض ہے، یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی کے ساتھ آرڈر ہے کہ آپ نے سود نہیں لینا۔ آیت نمبر 279۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، فَأْذِنُوا تو سن لو، بِحَرْبٍ
اعلان جنگ من اللہ اللہ کی طرف سے، و رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تمہیں مل جائیں گے رؤوس اموالکم تمہارے اصل مال، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ قرآن پاک کی یہ واحد آیت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اس قدر سختی کے ساتھ الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ۔ ورنہ جتنے بھی قتل تک کے بھی جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی نہیں فرمائی، زنا میں اتنی سختی نہیں فرمائی، دیگر اعمال میں جو بڑے ہی معاشرے کے رذائل ہیں، غلط ہیں، گندے ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ نے اتنی سختی نہیں فرمائی جتنی سخت الفاظ سود کے بارے میں فرمائی ہیں کہ اعلان جنگ ہے۔ کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ کیا کسی میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اللہ کے مد مقابل آ سکے؟ سوائے شیطان کے۔ یہ حرکت شیطان نے کی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ تیرے بندے بھی اور میرے بندے بھی، میں دیکھتا ہوں کہ کون تیری طرف آتا ہے اور کون میری طرف آتا ہے۔ اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، لیکن کیا کوئی بندہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر توبہ کر لیں اور جو آپ کے اصل مال ہیں وہ آپ کو واپس مل جائیں گے، جتنا سود ہے اس کو آپ چھوڑے اور جو آپ کے اصل مال ہیں وہ آپ کو واپس مل جائیں گے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جب ہم کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں تو اس کا نفع اور نقصان ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم سود میں لگاتے ہیں تو اس کا صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اور اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ منع فرمایا ہے کہ سود کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی پروسیجر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ ظلم میں لکھا جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا۔ آیت نمبر 280، وَإِن کَانَ اور اگر ذو اسرتن، اسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل میں زندگی گزارنے والا، تنگ دست، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، فناظرۃ تو مہلت دو اسے الی میسرہ خوشحال ہونے تک، وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم صدقہ کرو، خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ صدقہ مینز یہاں پہ اسے معاف کر دو، قرض معاف کر دو، یعنی کہ اگر مقروض کے پاس پیسے کم ہیں، تنگ دست ہے اور اس کے پاس پیسے جمع کرنے کے لیے ٹائم بھی کم ہے اور وہ جمع کر نہیں پا رہا، تو اسے مہلت دو، یعنی کہ اس سے ایک ڈیسائیڈ کر لو کہ اتنی دیر تک تم پیسے جمع کر لو، 1 سال لے لو، 2 سال لے لو، اور جب تک تم خوشحال ہو جاؤ اتنی دیر تک لے لو، جب تک تم تنگ ہو چلو اس سے گزارا کر لو، لیکن جب تم خوشحال ہو جاؤ تو مجھے میرے پیسے لوٹا دینا۔ اور اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو کسی کا قرض معاف کرنا اللہ کو کتنا زیادہ پسندیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث اس کے اوپر مشتمل ہیں کہ یا اللہ تو کسی کو قرض کے بوجھ تلے نہ دبا، بلکہ وہ ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جو اس کا چلے میں آپ کو اردو ترجمہ ہی بتا دیتی ہوں جو سب کے لیے سننے میں آسانی ہو، کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں ہر فکر، پریشانی اور غم سے، میں تیری پناہ چاہتی ہوں سستی اور بے حسی سے، میں تیری پناہ چاہتی ہوں کنجوسی اور بزدلی سے، اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں قرض کے بوجھ تلے دبنے سے اور لوگوں کے اپنے اوپر دباؤ سے۔ یہ حدیث مبارکہ اتنی خوبصورت ہے کہ جس میں ہماری پوری زندگی کا جو نظام ہے نا وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی اردو میں ہی یاد کر لیں تو ہمارے بہت سارے معاملات کے لیے یہ حدیث مبارکہ کافی ہو جائے گی۔ تو اگر مقروض کو قرض ادا کرنے کے لیے سہولت دی جائے تو اس کا بڑا اجر ہے، صدقہ کرنے کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا مقروض کو قرض کی ادائیگی کے لیے وقت دینا کا اجر ہے، اور یہ صدقہ ہے، یہ بہترین ہے۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ دینا زیادہ افضل ہے کہ قرض دینا، تو حضور نے فرمایا قرض دینا، تو وہ حیران رہ گیا کہ قرض تو واپس مل جانا ہے، اس کو دینے میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ صدقہ تو وہ دیا جاتا ہے جو ہمارے پاس ضرورت سے زائد ہوتا ہے، لیکن قرض اس وقت دیا جاتا ہے جب ہمیں خود اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس ٹائم اس کو دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو دینا اپنے نفس کو قربان کرنا یا اپنی خواہشات کو روک کے اگلے بندے کی مدد کرنے کے لیے مترادف ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا اجر صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون جس میں لوٹائے جاؤ گے، فیہ جس میں اللہ اللہ کی طرف۔
یعنی کہ قیامت والے دن سے ڈرتے رہو۔ ثم پھر توفا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن ابھی ہم تیسرے پارے پہ ہیں۔ یہ شیورلی بہت سارے علماء کے اتفاق کے اوپر قرآن پاک میں کی نازل ہونے والی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جلد وصال ہو گیا تھا، چند ہی دنوں کے بعد، تو یہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے۔ جو الیوم اکملت والی آیت ہے وہ حج کے موقع پر نازل ہونے والی آیت تھی، لیکن اس کے بعد 5 آیات مبارکہ مزید نازل ہوئی۔ حضور 81 دن زندہ رہے تھے، اس کے بعد ان آیات کے بعد ظاہری طور پر ابھی بھی زندہ ہیں ہمارے سینوں میں۔ 81 دنوں میں یہ 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ ان 5 میں سے سب سے آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے جو نازل ہوئی تھی حضور کے آخری ایام میں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تدوین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سٹارٹ ہوئی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، یعنی کہ اگر ہم قیامت کا خوف نہیں رکھیں گے تو ہم دنیا میں بے خوف زندگی گزاریں گے کہ کون سا ہمیں کسی نے پکڑنا ہے تو 4 دن کی زندگی اس کو اپنی مرضی سے گزار لیں، لیکن جب تک ہمیں اپنے رب کا قیامت کا خوف نہیں ہوگا ہم سیدھے نہیں ہوں گے۔ جیسے کسی گھوڑے کے اوپر اگر ہم ہنٹر کا دباؤ نہیں رکھیں گے تو گھوڑا اپنی منزل کی طرف نہیں چلے گا، یہی نفس کے گھوڑے کی بھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو اس نے کمایا اس کو پورا پورا بدلہ دے گا قیامت والے دن، اور ایک ذرہ برابر بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو اس کے اعمال کے اکارڈنگ ملے گا۔ لیکن ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں انصاف نہ کرنا تو ہمیں معاف کر دینا، کیونکہ اگر ہم انصاف میں آ گئے نا تو ہم مارے جائیں گے، لہٰذا معافی جو ہے وہ ہم سب کے حق میں بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔